والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج بیت اللہ کی سعادت جن خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آئے اور جن کے نام قرہ نکلے، انہیں جہاں حج کی روحانی، علمی، دینی اعتبار سے تیاری کرنی چاہیے، وہاں جسمانی اعتبار سے فزیکلی بھی حج کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور عملی طور پر، جسمانی طور پر حج کی تیاری کے لیے ایک بات کا تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا واک کا معمول نہیں ہے، چلنے کا معمول نہیں ہے، تو وہ حج پہ جانے سے کچھ عرصہ پہلے چلنے کو، واک کو اپنا معمول بنائے. مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی ہیں، انہیں چلنے کو اپنا معمول اور عادت بنانا چاہیے، اس لیے کہ حج کے دوران یہ جو چلنے کا عمل ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے، معمول نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مشکل اور مشقت پیش آتی ہے. اسی طرح اپنی صحت کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے، یہاں بھی اور وہاں جا کر بھی. اور حج کے ایام کے قریبی دنوں میں بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اعمال میں، عبادات میں تھکاتے ہیں، یا زیارات کے لیے مثال کے طور پر غار حرا جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس حد تک تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اعمال کے اندر اپنے آپ کو اتنا مجاہدے میں ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بس اوقات بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یا جو حج کے اعمال ہیں یا حج کے جو ایام ہیں، ان ایام میں اس طرح سے تازہ دم ہو کر اور صحت کی حالت میں اور صحیح طرح سے فریش ہو کر ان اعمال کے کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے توازن بہت ضروری ہے، اعتدال بہت ضروری ہے. افراط و تفریط شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ مشقت میں ڈالنا اور ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہیں، جو حج کے حقیقی معنوں میں جو اس کے ایام ہیں، ان ایام میں ہی اگر انسان بیمار پڑ جائے یا وہ تھکاوٹ کا شکار ہو تو یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، حج سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد زیارات بھی کریں، اس کے بعد اعمال بھی کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو جتنا تھکا سکتے ہیں تھکائیں، مجاہدے میں ڈال سکتے ہیں ڈالیں. لیکن حج کے ایام سے پہلے فزیکلی، جسمانی طور پر، صحت کے اعتبار سے احتیاطی جو پہلو ہیں انہیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ جو حج کے اعمال ہیں ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك